بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھ لینا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ آج 41 بار یہ وظیفہ پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان جو برکت والا، رحمت والا، قبولیت والا، نعمتوں والا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنے سے رب کریم آپ کی جو حاجت، جو بھی مقصد ذہن میں رکھ کر مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ کیونکہ ماہ شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جب کوئی بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو رب کی ذات مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 41 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رب کریم سے مانگے ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، شعبان کا مہینہ جسے برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار، سفر، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تقدیر کا بند تالا ایسے کھلے گا کہ پھر دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانیاں ہو اور نہ مسائل ہوں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر پڑھتے دوران تسبیح کا 41واں دانہ مکمل ہوتے کے ساتھ ہی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجیے۔ یہ وقت وہ وقت ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملنے کو ہے، ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ شعبان رب کا مہینہ، رمضان پوری امت کا مہینہ۔ جب یہ دو مہینے مل جاتے ہیں تو تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ 1 لاکھ مانگے گا تو 70 لاکھ سے نواز دیا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آخری چند دن باقی ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، صرف 41 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، اور 41 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ 41 حاجت کو بھی ذہن میں رکھے گا تو 41 ایسے حاجت جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو ناممکن ہیں، جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ خدارا، میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ، صرف چند منٹ کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس وظیفے کو صرف چند منٹ نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اور پورا سال در کی ٹھوکروں اور لوگوں کے طعنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر تو آپ ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے نسلوں کی تقدیر کھول دیتی ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے کسی بھی دن صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، زیادہ نہیں، صرف 41 بار یعنی 41
41 ٹائمز پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور 41 ٹائمز پڑھتے کے ساتھ ہی آپ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، آپ دوران سفر ہیں، جس کو جب وقت مل جائے، اگر 41 بار نہیں پڑھ سکتے تو پھر کب پڑھو گے؟ آج رب کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس مہینے میں رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں؟ ہے کوئی بے روزگار جسے رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی تنگ دست بھکاری فقیر جس کے گھر کے حالات کو بدل دوں؟ آج جو بندہ قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ زندگی اور موت کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اگر اس مہینے کی قدر کی، کملی والے آقا کے مہینے کی قدر کی، شعبان کے مہینے کی قدر کی، تو رمضان خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، نعمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروا لیں، بڑے بڑے اعمال کر لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں میری بہن، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب رمضان سے پہلے کسی بھی وقت پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، ہر کسی کو مکمل اجازت ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھتے دوران بڑی سے بڑی حاجت کو لے کر بیٹھنا، اس وظیفے کو پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ آج اس رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا، رمضان کے مہینے میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں۔ صرف چلتے پھرتے پڑھ لو، صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ماہ رمضان سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے کے ساتھ ہی آپ نے فوراً اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کئی سالوں سے مل نہیں رہا۔ آپ نے رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بے بس، لاچار، مجبور ہو چکا ہے۔ وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے، اور صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوراً اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ڈوب کر، تنہائی میں بیٹھ کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آپ نے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ نے وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔